اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی جمع طلبہ کے کارکنان کے لیے پروفیسر صاحب کی زندگی میں 4 اسباق پوشیدہ ہیں۔ ایسے تو بے شمار اسباق پوشیدہ ہیں، لیکن جن 4 کا انتخاب میں نے کیا ہے میں وہ چاہوں گا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پروفیسر صاحب اسلامی جمع طلبہ کی جو بنیادی اسائنمنٹ ہے افراد کار کی تیاری، اس اسائنمنٹ کی عملی تصویر تھے، اس کا عملی نمونہ تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ دبستان مودودی کے گلِ سرسبز تھے، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی فکر کو دنیا تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمع طلبہ نے اپنے ذمے جو اسائنمنٹ لی، یا مولانا مودودی نے اسلامی جمع طلبہ کے ذمے جو اسائنمنٹ کی تھی کہ وہ افراد کار کو تیار کرے گی، ایسے رجال کار کو تیار کرے گی کہ جو صالحیت اور صلاحیت کا بہترین امتزاج ہوں گے اور دنیا کو چلانے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اپنے اندر پیدا کریں گے، اسلام کے مطابق اس دنیا کو، اس کے نظام کو چلانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے۔ پروفیسر خورشید صاحب اسلامی جمع طلبہ کے افراد کار کی تیاری کے اس تصور کی جامع اور عملی تصویر تھے۔ اسلام کے مطابق اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اسلامی جمع طلبہ کی بھرپور اور جاندار نمائندگی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اسلامی جمع طلبہ کے کارکنان کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح بہتر بنائیں اور اس طرح لے کر آگے بڑھیں کہ نہ صرف اسلام کی عملی تصویر بنے، اسلام کے پالت میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے جو بھی کوئی فیلڈ ہم مختص کریں اس میں ایکسل کر لیں، اس پہ ایکسلنس کو اختیار کریں اور پھر اس فیلڈ کو اسلامائز کرنے کی جدوجہد کریں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمع طلبہ نے نیکسٹ کے عنوان سے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے پیچھے یہی سوچ اور یہی اپروچ ہے کہ ہم مختلف فیلڈز کے لیے ایسے رجال کار کو تیار کریں گے، ان کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز اور ٹریننگ کیمپس کا انعقاد کریں گے، اور باقاعدہ تربیہ کے پورے میکانزم کو ان کے لیے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مستقبل میں وہ رجال کار تیار ہوں کہ جو ایک طرف اسلام کے قالب میں ڈھلے ہوں اور دوسری طرف اپنی فیلڈ کے ماہر ترین افراد ہوں۔ خورشید صاحب کی زندگی سے اسلامی جمع طلبہ کے کارکنان کے لیے دوسرا سبق زندگی میں توازن قائم رکھنے کا ہے۔ خورشید صاحب نے اپنی انفرادی زندگی میں جو ایکسیلنس اختیار کیا اس کو کبھی بھی اجتماعی ذمہ داریوں کے راہ میں حائل نہیں ہونے دیا، تنظیمی ذمہ داریوں کے راہ میں حائل نہیں ہونے دیا، اور اس کو عذر نہیں کراشا کہ میں اپنے لیے کچھ اور چیز طے کر چکا ہوں، لہٰذا تحریک نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے میں اس کو ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ ایسا نہیں ہوا ہے، تحریکی ذمہ داریوں کو بھی بہت حسن و خوبی سے ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علمی سفر کو، تحقیقی سفر کو بھی جاری و ساری رکھا، اور ساتھ ہی یہ کہ تحریکی ذمہ داری کو بھی کبھی اپنی پرسنل لائف میں ایکسلنس اختیار کرنے کے لیے عذر نہیں بنایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہم سب جمعیت کے کارکنان، جمعیت کے ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کو اپنی ایکسلنس کے لیے عذر بنا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار بن گئے، ہم ناظم بن گئے تو اب علم کے ساتھ اور ہمارا جو دیگر ایکسلنس کا سفر ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پروفیسر خورشید صاحب نے کبھی بھی اپنی اس انفرادی ایکسلنس کو تحریکی اور تنظیمی ذمہ داریوں کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی ان تحریکی ذمہ داریوں کو اپنی پرسنل گرومنگ اور پرسنل ایکسلنس کے راہ میں حائل ہونے دیا ہے۔ تیسرا سبق بھی اسلامی جمع طلبہ کے کارکنان کے لیے ہے، وہ ادارہ سازی کیا، اور یہ صرف کارکنان جمعیت کے لیے نہیں بلکہ خود اسلامی جمع طلبہ کی تنظیم کے لیے ہے کہ پروفیسر صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تحریکوں کی کامیابی اور ان کے دور رس نتائج کے لیے ضروری ہے کہ فیلڈ کے کام اور ادارہ جات کے کام دونوں سا ادغام ہو، دونوں کی کولیبوریشن ہو۔ ادارہ جاتی کام اور ادارہ جات کو ڈیولپ کرنا، ان کو گرو کرنا، ان کو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق لے کر چلنا، یہ اتنا ہی ضروری اور قیمتی ہے جتنا کہ فیلڈ کا کام۔ لہذا اسلامی جمع طلبہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم اس کی جانب سفر کا آغاز بھی کر چکے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کہ ہم فیلڈ کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے ادارہ جات کو بھی مضبوط کریں اور ان کو بھی پروڈکٹیو بناتے رہیں، ان میں بھی ایکسلنس اختیار کرتے چلے جائیں، اور ایک دونوں کے ادغام ہی کے نتیجے میں وہ بہترین سفر جاری و ساری رکھیں کہ جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور آخری چیز جو خورشید صاحب کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ جامعیت ہے اور معیار میں حصول کمال ہے۔ خورشید صاحب نے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالا ہے اس کو کمال تک پہنچایا ہے، کبھی کوئی ادھورا، کوئی ناقص، کوئی نامکمل کام نہیں کیا ہے۔
آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی کامیابی کے پیچھے اگر آپ کو کوئی بنیادی ریزنز نظر آتی ہے تو ان میں ایک ریزن شیخ صاحب کی اپنے اس پرسنل لائف کا اور ان کی اس پرسنالٹی کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جامعیت کے قائل تھے، کاملیت کے قائل تھے، کیجول ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اپنے تمام کی تمام جدوجہد کے اندر حصول کمال کے لیے کوشاں رہتے تھے اور اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نہ مکمل کام، ادھورا کام، الگ اپنے طریقے سے غیر متوازن کام، بے ترتیب کام، یہ ان کے نہ مزاج کا حصہ تھا اور نہ ہی ان کی تحریکی اور انفرادی زندگی میں ہمیں اس کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ان کے اداروں میں اور ان کے کاموں میں بھی یہی نفاست اور یہی جامعیت اور کاملیت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بہانے خورشید اس کی صدائیں ہمیں بھی بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اپنا وقت پر تشریف لائیں۔ آپ سبھی کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔